بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا ہمارا سبق ہے کن اوقات حالات میں جمع یعنی ہم بستری کرنا مکروہ ہے فرامین اہل بیت علیہ السلام کے مطابق۔ حدیث میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس لڑکی کی عمر 9 برس پورے نہ ہو اس کے ساتھ جمع کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرے اور اس عورت کو نقصان پہنچے تو فاعل اس کا ذمہ دار ہوگا، یعنی کام کرنے والا جس نے اس کے ساتھ جمع کیا ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ کن اوقات میں جمع کرنا مکروہ ہے یعنی ہم بستری کرنا کن اوقات میں مکروہ ہے؟ حدیث میں ہے کہ طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، یعنی جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت، اور غروب آفتاب سے زوال سرخی مغرب تک، سورج گرہن کے دن یا چاند گرہن کے دن، گرہن کی رات، اس رات یا دن میں جس میں سیاہ و سرخ یا زرد آندھی آئے یا زلزلہ محسوس ہو۔ خدا کی قسم اگر کوئی شخص ان اوقات میں جمع کرے گا اور اس سے اولاد پیدا ہو گئی تو اس اولاد میں ایک عادت بھی ایسی نہ دیکھے گا جس سے خوشی حاصل ہو، کیونکہ اس نے خدا کی غضب کی نشانیوں کو ہیچ سمجھا، مطلب خدا کی غضب کی نشانیوں کو حقیر سمجھا، کمتر سمجھا۔ فقہ رضا میں لکھا ہے کہ جو شخص کسی میت کو غسل دینے کے بعد غسل میت کرنے سے پہلے جمع کرنا چاہے اسے لازم ہے کہ وضو کر کے جمع کرے۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب کسی شخص کے جسم میں کوئی درد پیدا ہو یا حرارت اس کے مزاج میں پر غالب آ جائے تو اپنی عورت سے جمع کرے، آرام ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص غضاب باندھے ہوئے اپنے عورت سے جمع کرے گا، یعنی غضاب لگائے ہوئے جمع کرے گا تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ مخنث ہوگا۔ مخنث سے مراد یہ ہے کہ خواجہ سرا ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زن آزاد سے دوسری زن آزاد کے سامنے، مطلب ایک آزاد زوجہ کے سامنے دوسری آزاد زوجہ کے سامنے جمع مت کرو، یعنی جو آزاد آپ کے زوجہ ہیں، 2 ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے ہم بستری نہ کرو، مگر کنیز ہے دوسری کنیز کے سامنے جمع کرنے کا کچھ حرج نہیں، یعنی اگر 2 کنیز ہیں تو ان کے سامنے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مولا علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب جمع کے بعد غسل سے پہلے جمع کا ارادہ فرماتے تھے تو وضو کر لیا کرتے تھے۔ روایات میں ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی انگوٹھی ہو جس پر کوئی نام یا نقش ہو، اس سے انگوٹھی کو اتارے بغیر جمع نہ کرے، یعنی اس انگوٹھی کے اوپر کوئی مبارک نقش ہے یا کوئی اللہ کا نام لکھا ہے یا معصومین کا نام لکھا ہوا ہے تو وہ انگوٹھی اتار کر پھر جمع کرے۔ خداوند متعال ہمیں فقہ اہل بیت کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق فرمائے۔